بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور وہ ہے تراویح۔ اس کو تراویح بھی کہا جاتا ہے، اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اور اہل حدیث اس کو تہجد بھی کہتے ہیں، اور وتر بھی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ کل 4 نام بتائے جاتے ہیں۔ آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے تراویح کے کچھ مسئلوں پر۔ تراویح ایک علماء کے نزدیک پورا مسئلہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے، لیکن ہم سمپل اس کو ڈیٹیل سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تراویح کا قیام یعنی قیام اللیل، رات کو نماز پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ اہل حدیث بھی مانتے ہیں، بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں، اور دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں، اور ایون شیعہ بھی تراویح پڑھتے ہیں، لیکن وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، انڈیویجول پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ایسے تو نماز 2 ہے، ایک فرض نماز ہے اور ایک نوافل ہے، اور نوافل میں یہ تراویح بھی داخل ہو جاتی ہے، لیکن تراویح کی نماز اس کی تاکید تھوڑی زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ابھی جو جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے باقاعدہ جو سسٹم ہے، جو نظام ہے تمام مساجد میں، اس طریقے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ادا نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو جماعت کے ساتھ یہی قیام اللیل نماز پڑھائی، پھر دوسرے دن لوگوں میں چرچا ہو گیا تو دوسرے دن لوگ جمع ہو گئے تو ہمارے نبی نے دوسرے دن بھی پڑھائی، اور پھر تیسرے دن اور مزید لوگ آ گئے تو ہمارے نبی نے تیسرے دن بھی لوگوں کو پڑھائی، لیکن چوتھے دن مسجد بھر گئی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسجد بھر گئی، لیکن اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اپنے حجرے سے نہیں نکلے، اور پھر جب صبح ہوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو لوگوں کو کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوقین تھے، امت بھی شوقین تھی، تو ان کی وجہ سے کہیں امت پر یہ تراویح فرض نہ کر دی جائے، قیام اللیل فرض نہ کر دیا جائے، لیکن فَتُعْجِزُوا عَنْهَا، پھر تم اس سے عاجز ہو جاتے، فرض کر دی جاتی شاید اس کو تم ادا کر پاتے۔ پھر فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارے نبی کا انتقال ہوگا، والامر علی ذالک، پھر معاملہ اسی طریقے سے رہا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی لوگ انڈیویجول پڑھتے تھے، پھر ابو بکر کا زمانہ آیا 2.5 سال کا، اس میں بھی لوگ انڈیویجول نماز پڑھتے تھے، پھر حضرت عمر کا شروع کا زمانہ تھا، مسجد میں لوگ آتے تھے، کچھ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یعنی ایک امام کھڑا ہوتا اس کے پیچھے 2-4 جوائنٹ ہو جاتے، کوئی الگ الگ مسجد نبوی میں یہ قیام اللیل کرتے تھے۔ لیکن عبد الرحمن بن عبد القاری یوں کہتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مسجد میں آیا، یہ تابعی ہے، وہ یوں کہتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں وزٹ کے لیے ہم آئے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ منتشر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان کو میں تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ بہرحال ابی ابن کعب جو قرآن کے اسپیشلسٹ تھے، ان کو قرآن کا ملکہ تھا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت ابی ابن کعب کو پوچھا کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے جو فضیلت کی سب سے بڑی آیت ہو، تو ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے، تو ہمارے نبی نے یہ اسٹائل تھی ہمارے نبی کی، ہمارے نبی نے ابی ابن کعب کے سینے پر یوں ہاتھ مارا اور یوں کہا ابی تجھ کو علم مبارک ہو، ابی تجھ کو علم مبارک ہو۔ یہ ہمارے نبی کی اسٹائل تھی، کسی کو جب کچھ سوال کا جواب آ جاتا تھا تو اس کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ تو یہ ابی ابن کعب قرآن کے اسپیشلسٹ تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں ابی ابن کعب کے۔ تو ان کو امام بنایا اور پیچھے لوگوں کو کھڑا کر دیا، تو یہ جو نماز ہے وہاں سے لے کر
اس وقت تمام بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ، حضرت علی، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر، یعنی ایک امام کھڑا کر کے پیچھے تمام لوگوں کو مقتدی بنا دیا اور جماعت کے ساتھ اس کو شروع کیا، اس پر کسی نے آبجیکشن نہیں اٹھایا۔ اس وجہ سے تب سے لے کر امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے یہ تراویح شروع کی تھی جماعت کے ساتھ، جو بھی سسٹم سے چل رہی ہے، تب سے لے کر آج تک امت تسلسل کے ساتھ پڑھتی چلی آ رہی ہے، اور یہ 20 رکعت حرم میں بھی ہو رہی ہے، مدینہ میں بھی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی نیت بھی آپ اسی طریقے سے کریں گے، قیام اللیل کی 2 رکعت، تراویح کی 2 رکعت نیت کرنا یہ افضل ہے۔ ایک ساتھ 20 رکعت کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت کریں۔ یہ تو ہو گیا تراویح کا حکم۔ اب آگے چلتے ہیں تراویح کی فضیلت۔ تراویح کی فضیلت کے سلسلے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور جگہ جگہ جہاں یہ حدیث آئی ہمارے نبی تاکید نہیں کرتے تھے، حکم آرڈر نہیں کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے، اور یوں کہتے من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے، اس میں اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، تو اس میں ایکسٹرا نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تو پڑھتے ہی تھے، قیام اللیل کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا تو حدیثوں میں آتا ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یعنی 20 دن تو ہمارے نبی اتنا اہتمام گھر والوں کو جگانے کا نہیں کرتے تھے، لیکن آخری جب عشرہ ہوتا تھا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگانے کا اہتمام کرتے تھے، اور ان کو بھی نماز پڑھنے کا، قیام اللیل کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی اہتمام کرواتے تھے۔ یہ ہو گئی تراویح کی فضیلت۔ اب آگے چلتے ہیں تراویح کا وقت کیا ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز، فرض نماز ادا کر لینے کے بعد سے تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ صبح صادق تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو لوگ اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا افضل جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، یعنی سحری سے 1 گھنٹہ، یعنی صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد انڈیویجول آپ پڑھنا چاہے قیام اللیل تراویح، انڈیویجول پڑھنا چاہے، ویکتیگت پڑھنا چاہے، الگ الگ پڑھنا چاہے، امام کے ساتھ پڑھنا چاہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ مسجد میں جا کے یہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھے بڑے مجمع میں، تو اس میں فائدہ زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ آج لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ چل رہا ہے اس میں انڈیویجول پڑھنا ہی بہتر ہے، اور نوافل ہے یہ، اور نوافل کو گھر میں سجانا اور گھر میں پڑھنا بھی ثواب ہے، لاک ڈاؤن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کو مسجد میں جا کے پڑھنا افضل ہے۔ ہاں کوئی گھر میں پڑھتا ہے، عام دنوں میں، نارمل دنوں میں بھی الگ پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ تراویح کی رکعات ہے۔ تراویح کی رکعات کا مسئلہ ابھی جو مسئلہ ہے وہ بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے، مجھے یہاں ڈسکس نہیں کرنی ہے، مجھے وہ دلائل بتانے نہیں ہے، لیکن اہل حدیث اس سلسلے میں تھوڑے ایکسٹریم پر گئے ہیں، اور دیوبندی بریلوی یہ 2 گروہ ہیں اہل سنت والجماعت کے، تو اس میں دیوبندی بھی اور بریلوی بھی 20 رکعت کے قائل ہے، لیکن آج کے جو اہل حدیث ہیں جن کو غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے، تو وہ حضرات یہ 20 جو تراویح ہے نا، ان کو مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل میں یہ دونوں گروہ کا جو ڈسکشن جو چلتی ہے، جو بحث و مباحثہ چلتا ہے، اس بات پر نہیں کہ 20 رکعت کیوں پڑھتے ہو تم، نہیں، بات ڈسکس اس پر ہوتی ہے کہ تراویح کی رکعت سنت کتنی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت رکعت کتنی ہے۔ دیوبندی بریلوی گروہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت سنت ہے، ان کی اپنی دلائل ہے، اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، 8 رکعت سنت ہے، باقی 3 رکعت وتر ہے، جو ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، اور سب بڑے شد و مت کے ساتھ اس کو ثابت کرتے ہیں۔
اور سب کے پاس صحیح حدیث بھی ہے. لیکن اب سجیشن یہ دینا اس کے پیچھے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے جس کے یہاں ماحول جو ہو 20 رکعت کا ماحول ہو تو 20 رکعت پڑھ لینی چاہیے. اور جہاں ایسے جگہ کوئی بندہ ایسا رہتا ہے جہاں 8 رکعت پڑھنے کا ماحول ہے وہاں 8 رکعت پڑھ لینی چاہیے. اس میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے, لوگوں کو اس میں ورگلانا نہیں چاہیے. یہ جہاں 20 رکعت کا ماحول ہے جہاں وہ بندہ رہتا ہے بستی میں تو وہ 20 رکعت پر عمل کرے, اور جہاں 8 رکعت کا ماحول ہے اس کی بستی کے ارد گرد لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو 8 رکعت میں جوائنٹ ہو جانا چاہیے. یہ میرا اپنا سجیشن ہے, باقی اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ افضل مفضول کی باتیں ہیں, اس میں امت نے بہت تفرقہ ڈال دیا ہے لوگوں نے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ تراویح کی جماعت ہے. تراویح کی جماعت ہے. اس سلسلے میں مجھے بات یہ کرنی ہے کہ تراویح کو الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تراویح کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, مسجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. ابھی لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے تو آپ انڈیویجول پڑھیں تو میرا سجیشن آپ کو یہ رہے گا کہ عشاء کے بعد کھانا کھا کے سو جائے اور تہجد کے وقت اٹھے, اس وقت آپ 20 رکعت پڑھنے کا معمول بنائے. پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے جس طریقے سے شروع رات میں. یہ افضل وقت ہے جو میں نے وقت کے بیان میں بتایا. اور اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو مسجد میں تمام لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے, تو جو وقت مسجد کا جماعت کا ہوتا ہے اس میں جوائنٹ ہو جانا چاہیے. ہاں اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے, آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی اور کوئی بھی گھر میں حافظ ہے تو وہ حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ ویکتیگت گھر میں بھی جماعت کرا سکتے ہیں. نارمل وقت میں لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی آپ گھر میں جماعت کرا سکتے ہیں تاکہ اس کا قرآن بھی پکا ہو اور آپ کی بھی سکون کے ساتھ نماز ہو. یہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مسجد کی جماعت کے ساتھ تراویح کا ادا کرنا یہ مستحب ہے. بہرحال کیونکہ میں نے پہلے دلیل بتا دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا اور وہاں سے لے کر اب تک لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کو ادا کرنا مستحب ہے. باقی انڈیویجول بھی ادا کیا جا سکتا ہے, 2-4 افراد مل کر بھی جماعت کر سکتے ہیں گھر پہ یا کہیں بھی جماعت کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ نوافل ہے, فرض نہیں ہے. اور اس کو کسی کو عذر ہو اور کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنا چاہتا ہے, نو پرابلم, بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ یہ فرض نہیں ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ نوافل میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے. ہاں کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا, اور کوئی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اس کو پورا ثواب ملے گا. کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو بھی اس کو اجازت ہے. پھر یہ میری طرف سے نہیں ہے, روایتوں میں موجود ہے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے قرات کا. قرات کا مسئلہ ہے تراویح کی قرات. تراویح میں کتنا قرآن پڑھا جائے, اس سلسلے میں علماء نے جو باتیں بیان کی ہیں, حدیثوں میں جو آتا ہے کہ تراویح میں مہینے میں 4-5 قرآن بھی ختم کیے جا سکتے ہیں. لیکن اور آپ انڈیویجول پڑھتے ہیں تو آپ کو جو قرآن یاد ہے وہ تراویح میں آپ بار بار اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. آپ علم ترا پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں علم ترا کوئی ضروری نہیں, اس کے علاوہ جو صورتیں آپ کو یاد ہے اس طریقے سے بھی وہ صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں اور قرآن میں الگ الگ رکوع جو آپ کو یاد ہے الگ الگ پاروں سے, وہ رکوع بھی آپ تراویح میں پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو تراویح پڑھا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو سسٹم ابھی جو چل رہا ہے کہ سوا پارہ روزانہ چلتا ہے اور 27ویں رات کو ختم ہو جاتا ہے, یہ 27ویں رات کو ختم کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ لوگوں کا ماحول ہے, ایک لوگوں کا طریقہ ہے. لیکن ہاں 29ویں رات کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں, 28ویں رات کو, اس سے پہلے بھی آپ ختم کر سکتے ہیں, جب چاہے آپ ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کو سویدھا کا طریقہ ہے, ایک نارمل ہے. پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, اس طریقے سے اس کو نارمل طریقے سے مینٹین کیا جاتا ہے. اس لیے یہ جو ہمارے دیار میں جو سسٹم رائج ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. باقی لوگوں نے جو علم طرح پر فوکس کیا ہے وہ علم طرح اس کے علاوہ بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سورہ رحمان شروع کرتے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, پھر رکوع کرتے. یہ اس طریقے سے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے پورا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم طرح پھر ہو تو بہتر ہے. کیوں؟ اس میں پوری صورت ہوتی ہے اور پورا صورت میں پورا مضمون ہوتا ہے, تو ایک رکعت میں پورا مضمون ہو جائے اور ایک رکعت میں پوری صورت ہو جائے تو اس طریقے سے بہتر ہے.
اس کے علاوہ تھوڑی بڑی بڑی بھی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ قرات ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو امام بنایا تھا، موطا امام مالک کی روایت ہے، اس میں امام 100 ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھتا تھا، تو اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ اکیلے پڑھتے ہوں تو آپ 2 قرآن 3 قرآن بھی لیکن 3 دن سے کم قرآن ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 دن میں قرآن ختم نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن سے زائد ہو سکتا ہے، مہینے میں 3 ختم کرے 2 ختم کرے، لیکن 3 دن سے کم قرآن ختم نہیں ہونا چاہیے، چاہے تراویح میں ہو چاہے ایسے ہی ویکتیگت پڑھ رہے ہو الگ الگ۔ کیوں؟ لوگوں کو ایک کمپٹیشن لگ جاتا ہے کہ آج میں نے اتنے قرآن ختم کیے، اتنے قرآن ختم کیے، یا مہینے میں اتنے قرآن ختم کیے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، اس لیے کوالٹی پر دھیان رکھے۔ ایک قرآن ہمارا 10 دن میں پورا ہو تو یہ بہتر ہے۔ اور دوسرے آخر میں جو ہے تراویح کا استراحت، یعنی ہمارے جو تراویح کی رکعت ہے وہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا 2 رکعت ہے، تو 2 رکعتیں پڑھے، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت ہو جائے تو استراحت کرے، آرام لے، تھوڑا بیٹھے، اور اس میں جو ہم سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت یہ جو دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اس میں استغفار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر لاک ڈاؤن کھل گیا اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا یعنی تراویح پڑھنے کا موقع بنا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ پوسٹر لگایا جاتا ہے، یہ کوئی ضروری دعا نہیں ہے، اس میں استغفار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، خاموش بھی رہ سکتے ہیں۔